کچھ لوگ ٹوائلٹ جانے میں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہماری معمولی سی غلطی پر ہم کو اتنا بڑا بھگتان بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھو، جب کوئی کام ہم سنت کے خلاف کرتے ہیں، جب کسی کام کو کرنے میں ہم سنت کی رعایت نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کام میں ہمیں نقصان ہوگا، گرچہ ہمیں نقصان نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو۔ دیکھو، جو معمولی جو سنت ہوتی ہے نا، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی چھوٹی سنت ہے یہ، تو دیکھو سنت کوئی بھی ہو نا، وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جو نبی کا طریقہ ہے وہ چھوٹا یا معمولی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو ہم سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ تو بڑی چھوٹی سی سنت ہے، یعنی کہ یہ تو بہت انسان آسانی سے سنت پہ عمل کر سکتا ہے، یہ اس سے مراد، اس سے مطلب انسان کا یہ ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ٹوائلٹ میں جائے تو اس دعا کو پڑھ کے داخل ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب اس دعا کو پڑھ لے گا تو کچھ جو شیاطین اور خبیث وغیرہ جو کہ ٹوائلٹ لیٹرنگ میں رہتے ہیں، یہ جو خبیث وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کا زیادہ تر جو مسکن ہوتا ہے، جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ ٹوائلٹ اور گندی جگہ ہوا کرتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ کے لیٹرنگ میں داخل ہوگا تو ان خبیثوں اور اس انسان کے درمیان پردہ ایک حائل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس دعا کو نہیں پڑھتا ہے تو وہ جو بری روحیں اور خبیث وغیرہ ہوتے ہیں وہ انسان کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی آڑ اور پردہ بیچ میں حائل نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس وجہ سے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی اثر کسی انسان کے اوپر غالب آ گیا ہوتا ہے نا، کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بزنس نہیں چل رہا، تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قسم کے اثر کی بنیاد پر کوئی اثر ہو گیا، تو اس وجہ سے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کسی جگہ تم سفر کرو نا تو کوئی سوراخ وغیرہ اگر تمہیں نظر آئے تو تم اس میں پیشاب مت کرو، کیونکہ وہ جنات وغیرہ بھی اس میں رہا کرتے ہیں، وہ ان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو اگر بعض مرتبہ ایسا بھی آتا ہے، مریضوں سے پتہ چلتا ہے، مریض آتے ہیں بتاتے ہیں، بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے پیشاب کر لیا کسی جگہ پر، تو جب سے ان کی طبیعت خراب ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہماری غلطیوں کی وجہ سے کچھ اثرات وغیرہ میں انسان پھر ملوث ہو جایا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ جب کوئی انسان لیٹرنگ میں داخل ہو تو پہلے دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور یہ لیٹرنگ میں داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھنا ہے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے پڑھنا ہے، باہر پڑھے اس کے بعد داخل ہو۔ دوسری چیز، الٹا پیر رکھ کے لیٹرنگ کے اندر داخل ہو۔ تیسری چیز، جب قدمچے پر پیر رکھے نا سیٹ پر، تو وہ پھر اپنے سیدھا پیر رکھے، اور چوتھی چیز پھر اپنے سیدھے پیر پر زور دے کر بیٹھے۔ پانچویں چیز کہ وہ جب ٹوائلٹ وغیرہ کرے نا، قضاء حاجت کے لیے جب جائے، جب وہ پخانہ وغیرہ کرے تو اپنے الٹے پیر پر زور دے کر بیٹھے۔ یہ ایک طبی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت کم وقت لیٹرنگ کے اندر لگائے۔ اس کے علاوہ جب وہ لیٹرنگ کو اچھی طرح سے جب وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تو جب لیٹرنگ سے باہر نکلے تو پہلے سیدھا پیر لیٹرنگ سے باہر نکالے، اور اس کے بعد اگلی چیز دعا پڑھے گا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کے بعد انسان ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کرے صابن وغیرہ سے، اور بہرحال اچھی طرح سے دھونا یہ سنت ہے، اور انسان آج کے دور میں صابن ہے اور تمام چیزیں ان کے ذریعے سے اپنے پاکیزگی کو اور اپنے ہاتھوں کو پاک کرے، ہاتھوں کو صاف کرے، اور اس کے بعد اگر وضو کر لے تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہم کو قضاء حاجت لیٹرنگ میں جانے کے لیے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہا ہے اور وہ ایسے ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر انسان ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا، اور جس نے فرما برداری نہیں کی وہ کون ہوا؟ ظاہر ہے ناکام ہوا، ظاہر ہے کہ وہ برباد ہوا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو آقا علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھیں گے، دین پڑھیں گے، پرابلم یہی ہے کہ یار ہم دین نہیں سیکھتے، ہم دین پر عمل نہیں کرتے، ہم دین جو لوگ بتانے والے ہیں آپ ان کے ویوز اٹھا کر دیکھیے کہ کتنے لوگ دیکھنے والے ہیں، اور ناچ گانا عورتیں تھرک رہی ہیں، ناچ ڈانس ہو رہے ہیں، تو آپ ان کے دیکھیے کہ کس طرح سے ان کے دیکھنے والے لوگ ہیں، اور دین جو لوگ بتا رہے ہیں آپ ان کے دیکھیے کہ ان کے دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ تو اس وجہ اس کی ہماری ناکامی کی یہی ہے کہ ہم دین سے کم وقفیت ہے، ہم کو دین ہم جانتے نہیں ہیں اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان عالموں سے علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان تینوں میں سے تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر وہ انسان گمراہ ہے، یعنی یا تو انسان عالم بن جائے، یا پھر طالب علم علم کی طلب میں لگ جائے، یا پھر انسان علماء سے محبت کرنے والا بن جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان ان تینوں کیٹیگری سے الگ ہے تو پھر وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کامیاب کر دے۔